اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 24، صفحہ نمبر 366، باب البدا، بدا کا باب۔ حدیث نمبر 1، بدا کی مثل کسی چیز سے اللہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ جناب زرارہ بن عین بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد باقر یا صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک نے فرمایا، بدا کی مثل کسی اور چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی، اور ایک روایت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس نے عظمت خدا کو بدا کی مثل بیان و روشن کیا ہو۔ حدیث نمبر 2، محو وہی چیز ہوگی جو ثابت ہوگی۔ جناب حفظ بن بختری بیان کرتے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ محو وہی چیز ہوتی ہے جو ثابت ہو، اور ثابت اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے ثابت نہ ہو۔ حدیث نمبر 3، اللہ نے ہر نبی سے 3 اقرار لیے۔ جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک محبوس نہیں فرمایا جب تک اس سے 3 خصال کا اقرار نہیں لیا۔ نمبر 1، وہ اپنے بندے ہونے کا اقرار کرے۔ نمبر 2، خدا کا شریک اور اس مانند نہ قرار دینے کا اقرار۔ نمبر 3، اقرار کرے کہ خدا جسے چاہے مقدم کرے اور جس کو چاہے مؤخر کرے، یعنی بدا کا اقرار۔ حدیث نمبر 4، 2 اجلے ہیں۔ جناب زرارہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حمران نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا، جس میں خدا نے فرمایا ہے، پھر ایک مدت کا تعین کیا اور مدت حتمی اس کے پاس ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 اجلے یعنی مدتیں ہیں، ایک وہ ہے جو حتمی ہے اور دوسری وہ ہے جو مشروط ہے۔ حدیث نمبر 5، انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ مالک جونی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہل اس وقت خلق کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مقدر تھا، یعنی اس کا کوئی اندازہ تھا اور نہ وہ کچھ تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے پھر اس آیت کے بارے میں سوال کیا، کیا زمانہ میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی وہ مقدر تھا، اس کی اندازہ گیری کی جا چکی تھی لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ حدیث نمبر 6، علم 2 طرح کے ہیں۔ جناب فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، علم 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ علم ہے جو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو علم نہیں دیا۔ نمبر 2، وہ علم ہے جو اللہ نے ملائکہ و انبیاء و رسل کو عطا کیا ہے، وہ علم جو اللہ نے ملائکہ و انبیاء و مرسلین کو عطا کیا ہے، وہ علم ہے جو ہو کر رہے گا تاکہ اس کی اور اس کی ملائکہ و انبیاء کی تکذیب نہ ہو۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس کے خزانوں میں محفوظ ہے، تو اس میں سے جس کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس کو چاہیے مؤخر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 7، اللہ کے نزدیک مشروط موقوف۔ جناب فضیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، امور میں سے کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک مشروط موقوف ہے۔
اور جس کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 8، کچھ امور مشروط ہے۔ جناب ابو بصیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے 2 علم ہے۔ نمبر 1 وہ علم ہے جو مکنون یعنی پوشیدہ ہے اور خدا کے خزانوں میں محفوظ ہے، جس کے بارے میں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اور وہ بدا اس علم میں سے ہے۔ نمبر 2 وہ ہے جس کی وہ ملائکہ اور انبیاء و مرسلین کو تعلیم دیتا ہے، اور ہم اس علم کو جاننے والے ہیں۔ حدیث نمبر 9، بدا علم مخزون سے ہے۔ جناب عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کو جس چیز کے بارے میں بدا حاصل ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے مگر یہ ہے وہ بدا حاصل ہونے سے قبل ان کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو بدل دے گا۔ حدیث نمبر 10، بدا سے قبل اس کے بارے میں جانتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو جو بدا لاحق ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 11، بدا جہالت سے نہیں۔ جناب منصور بن حاسم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا کیا کوئی چیز ایسی ہے جو گزشتہ کل اللہ کے علم میں نہ ہو اور آج ہوئی ہو؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے خدا اس کو رسوا کرے۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مخلوق کی خلقت سے قبل اور ہر چیز کو جانتا تھا اور جانتا رہے گا۔ حدیث نمبر 12، اگر لوگوں کو بدا کے عقیدے کے اجر کا علم ہو جائے۔ جناب مارک جوہنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عقیدہ بدا پر کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ اس کو قبول کرنے میں سستی نہ کرتے۔ حدیث نمبر 13، اللہ نے نبی سے 5 خصال کا اقرار لیا۔ جناب حرازم بن حکیم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت سے نہیں نوازا جب تک اس سے 5 چیزوں خصال کا اقرار و اعتراف نہیں لیا۔ نمبر 1 بدا، نمبر 2 مشیت، نمبر 3 بارگاہ میں سجدہ کرنا، نمبر 4 اپنے بندہ ہونے کا اقرار، نمبر 5 اطاعت کرنے کا اقرار۔ حدیث نمبر 14، خدا نے اپنے رسول کو امور حتمی کا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا تھا اس کا علم عطا کیا، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ان کا علم عطا فرمایا، سوائے ان امور کے جس کا اس نے استثناء کیا ہے، یعنی امور حتمیہ کا علم دیا، غیر حتمیہ کا علم نہیں دیا۔ حدیث نمبر 15، بدا کے بارے میں ہر نبی سے اقرار لیا۔ جناب الریان بن السلط نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا نے کسی نبی کو اس وقت تک محبوس نہیں کیا جب تک اس سے یہ 2 اقرار نہ لے لیے ہو۔ نمبر 1 شراب کے حرام ہونے کا اقرار، نمبر 2 اللہ کے لیے بدا کے حاصل ہونے کا اقرار۔